إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالَ ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح پھر ہم نے انہیں ایک وقت میں اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک نے کہا کتنے عرصے یہاں ہم رہے ہوں گے، کیا خیال ہے آپ کا؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، انہوں نے کہا کہ ہم رہے ہوں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، تھوڑی سی نیند ہم نے لی ہے، استراحت کی ہے، اور کیا کیا ہے۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، کچھ اور تھے، انہوں نے کہا چھوڑو اس بات کو،
اللہ تمہارا جانتا ہے کتنی دیر رہے، 2 گھنٹے رہے، 2 دن رہے، کیا پتہ، ہمیں کیا معلوم۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ، تو لو یہ چاندی کا سکہ، ورق جو ہے چاندی کو کہتے ہیں، تو اس کو دے کر ایک آدمی کو بھیجو الی المدینۃ، شہر کی طرف، فَلْيَنظُرْ، وہ دیکھے، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہاں سے کوئی پاکیزہ خوراک مل سکے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ ان کا جو تصورات تھے، موحد بھی تھے تو وہ پاکیزہ کھانا بھی چاہتے تھے۔ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو اس میں سے کچھ ہمارے لیے راشن لے آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور دیکھے کہ وہ نرمی کرے، کسی سے جھگڑ نہ پڑے، کہیں کسی سے جھگڑ پڑا اور جھگڑنے کی وجہ سے پھر کوئی شکل ہو جائے تو ہم تک لوگ پہنچ جائیں، تو بڑی نرمی کے ساتھ وہ معاملہ کرے۔ یہ وَلْيَتَلَطَّفْ نوٹ کر لیجئے، یہ تعداد حروف کے اعتبار سے قرآن مجید کا نصف ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ کا تے نصف اول میں ہے، لام یہ نصف ثانی میں ہے، یہ نصف ہے تعداد حروف، الفاظ نہیں، حروف، الفابیٹس جو ہیں، جو حروف کی گنتی کی گئی ہے اس کے اعتبار سے یہ ٹھیک نصف ہو گیا۔ آدھے حروف اس کے تا پر پورے ہو گئے اور بقیہ آدھے جو ہیں شروع ہو رہے ہیں لام سے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی کا معاملہ رکھے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اوپر متنبع کر دے، لوگوں کو مطلع کر دے، اس کا ذریعہ بن جائے۔ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ تمہارے اوپر غالب آ گئے اور قابو پا لیا انہوں نے تم پر، يَرْجُمُوكُمْ، یا تو تمہیں رجم کر دیں گے، اب سنسار کر دیں گے، او يعيدوكم في ملتهم، یا تمہیں مجبور کریں گے اور اپنی ملت میں، اپنے دین میں وہ واپس لے جائیں گے۔ ولن تفلحوا اذا ابدا، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہمیشہ کہ تم فلاح سے دور ہو جاؤ گے، پھر نہیں پا سکو گے فلاح کبھی بھی۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اس طرح ہم نے مطلع کر دیا ان لوگوں پر، یعنی اب وہاں کے لوگوں نے، شہر کے لوگوں کو مطلع ہو گئے کہ یہ لوگ، ظاہر بات ہے کہ بڑا ایک چرچا ہو گیا ہوگا یہ کون ہے۔ اب اس نے بات بتائی، پھر وہ آئے تو معلوم ہوا کہ ہاں واقعتاً ان کے حالات، کوئی 7 آدمی ہوتے تھے ایک زمانے میں، اور وہ کہیں روپوش ہو گئے تھے، گم ہو گئے تھے، کہیں نہیں ملے تھے، پوری مملکت میں تلاش کیا گیا تھا، پھر ان کے حالات ایک تختی کے اوپر لکھ کر جو ہیں وہ خزانے میں رکھ دیے گئے تھے، وہ تختی کہیں نکلوائی گئی، 300 برس سے زائد پرانی بات تھی، اس کے اوپر وہ قصہ پورا کا پورا لکھا ہوا مل گیا، تو وہ ساری چیز جو ہے وہ بات کھل گئی۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اس طرح ہم نے یہ بات ظاہر کر دی ان پر، لِيَعْلَمُوا، اب اس سے کیا کیا چیزیں واضح ہوئیں، ان وعد اللہ حق وان الساعۃ لا ریب فیہا، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، آتیۃ لا ریب فیہا، وہ آ کر رہے گی۔ اس لیے کہ جب 300 برس تک ایک آدمی سویا رہ سکتا ہے اور پھر وہ اٹھ گیا، تو کیا مشکل ہے اللہ کے لیے کہ وہ جو مر چکے ہوں ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، اب وہ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے ان کا معاملہ، وہ تو جا کر اپنی غار کے اندر دوبارہ سو گئے اور اب اللہ نے ان کے اوپر موت جو ہے حقیقی موت وارد کر دی۔ اب کیا کرنا چاہیے، اذ یتنازعون بینہم امرہم، تو انہوں جب کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک یادگار تعمیر کر دی جائے، ایک عمارت تعمیر کی جائے، معلوم ہو کہ یہاں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو اس کے پاس ایک یادگار تعمیر ہو۔ ربہم عالم بہم، ان کا رب ان سے اب بہتر واقف ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، تو جن لوگوں کی بات مانی گئی، جو غالب آئے اپنی رائے کے اعتبار سے، انہوں نے یہ کہا لنتخذن علیہم مسجدا، کہ اب ہم یہاں پر ایک مسجد تعمیر کریں گے ان کی یاد میں۔ اب یہاں تک کا واقعہ بیان کر کے فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، یہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اصحاب کہف اور چوتھا تھا ان کا کتا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ یہ کہیں گے کہ نہیں وہ 5 تھے اور چھٹا تھا ان کا کتا۔ رجمم بالغیب، یہ ساری باتیں جو یہ کہہ رہے ہیں یہ اندھیرے کے اندر ٹامک ٹوئیاں ہیں، یہ تیر تکے چلا رہے ہیں اندھیرے کے اندر۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، کہہ دیجئے کہ میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، نہیں جانتے اس چیز کو مگر بہت کم لوگ۔ یہاں قرآن مجید نے صراحت تو نہیں کی، لیکن مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ بٹوین دی لائن بتا دیا کہ یہی رائے صحیح ہے، اس لیے کہ ثلاثۃ رابعہم کلبہم، خمسۃ سادسہم کلبہم، درمیان میں واو نہیں ہے، لیکن سبعۃ وثامنہم کلبہم اس کے اندر جو ہے زور ہے۔ دوسرے یہ کہ جب وہ جاگے تھے تو ایک نے سوال کیا تھا کتنے دن ہم رہے ہوں گے، پھر جواب میں 3 نے کہا تھا 1 دن یا اس کا کچھ حصہ، اس لیے کہ 3 سے کم پر جمع کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ قالو جو ہے صیغہ جمع کا ہے، 3 سے کم پر نہیں، 2 ہوتے تو قالا ہوتا۔
اسی طریقے سے پھر جنہوں نے یہ کہا کہ چھوڑو اس مسئلے کو اور کسی کو بھیجو کھانا لانے کی، وہ بھی کم سے کم 3 تھے، اس لیے کہ وہ بھی قالو کے لفظ کے ساتھ ہے، تو 3 جمع 3 اور ایک پوچھنے والا، وہ 7 بن گئے۔ ویسے یہ کہ گبن کی کتاب میں بھی میں نے آپ کو بتایا 7 سلیپرز، یہ گویا کہ ان کی ہاں بھی جو ٹریڈیشنز ہیں ان کی روایات جو تاریخی چلی آ رہی ہیں، ان میں یہ کہانی کے طور پر یہ چیز موجود ہے ان کے لٹریچر کے اندر۔ تو گویا کہ اللہ نے تائید اسی کی ہے، لیکن یہ کہ اس میں جھگڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ فلا تمہارے فیہم الا مران ظاہرا، تو اس معاملے کے اندر اے نبی آپ ان سے کچھ زیادہ جھگڑیے مت، ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور نہ ہی ان چیزوں کے بارے میں ان میں سے کسی سے پوچھیے، اس لیے کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں، اسی میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ جو چیز دینی اعتبار سے اہم نہ ہو، اور جو خاص طور پر جو ہمارے لیے جو اصل مسئلہ اس وقت ہے، اقامت دین کی جد و جہد اصل مسئلہ، اس کے اعتبار سے جس کی اہمیت نہ ہو، اس کے بارے میں زیادہ چھان بین کرنا، زیادہ بحث و نظام میں پڑھنا جو ہے وقت ضائع کرنا ہے، بلکہ وہ اپنی اس جد و جہد کو نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ فلا تمہارے فیہم الا مران ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا ولا تقولن لشیء، یہ بہت اہم واقعہ آ رہا ہے یہاں۔ اس واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سہو ہو گیا تھا۔ جب یہ سوالات کیے گئے تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں اس کا جواب دے دوں گا، تم آنا، اور یہ کہ انشاءاللہ نہیں کہا، کل تم آنا میں تمہیں جواب دے دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہا، صاف ہو گیا، غلطی ہو گئی۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے جتنے رتبے بلند ہوتے ہیں پھر ان کی سختی بھی اتنی ہوتی ہے، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ ہم عام طور پر یہ باتیں کہتے رہتے ہیں ہمارے لیے اللہ نے کیا گرفت کرنی ہے کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی مقام ہی نہیں، لیکن یہ کہ جو بلند مقام والا ہو اور وہ بغیر انشاءاللہ کہہ دے کہ کل یہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ نہ کہے تو اس پر پھر گرفت ہو گئی۔ تو حضور کی کئی دن گزر گئے کہ جبرائیل نہیں آئے، اور آپ کے لیے پھر ایک مشکل پیدا ہو گئی، گویا کہ مخالفین نے تالیاں پیٹنی ہوگی کہ لو بس فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے اس امتحان کے اندر، جو ہے وہ تو اب یہ کامیاب نہیں ہو پائے۔ اس کے بعد جبرائیل آئے، یہ واقعات بھی لے آئے، ساتھ ہی یہ ہدایت بھی لائے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، دیکھیے کبھی نہ یہ کہیے گا کہ یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر اس استثناء کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا۔ یہ ہماری تہذیب کے، اب یوں سمجھیے کہ کچھ کلمات ہیں سماجی، ہمارے ثقافت کے، ان کے اندر جو ہے توحید کی روح جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ کوئی اچھا منظر دیکھا، سبحان اللہ، یعنی یہ کہ اس منظر میں کچھ نہیں ہے، اصل میں حسن اللہ کا ہے۔ پھول دیکھا، سبحان اللہ، پھول کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، اب بنانے والے کی تعریف ہے جس نے اتنا عمدہ پھول بنایا ہے۔ کوئی آپ کو کوئی تکلیف رفع ہوئی، کوئی ضرورت پوری ہوئی، الحمدللہ، بھوک لگی ہوئی تو کھانا کھایا، الحمدللہ، تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کوئی چیز آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے، منظر اچھا لگا، بچے کھیل رہے ہیں، بڑا اچھا ماحول ہے، کہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو اللہ کو پسند ہے۔ یہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہے، یہ کوئی میری صلاحیت سے، میری قوت سے تو نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی کام کرنا، انشاءاللہ میں یہ کام کرنا تو چاہتا ہوں، ارادہ تو ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر، اللہ کی مرضی اور اذن کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی گویا کہ، اور یہ سارے کلمات اس صورت میں آپ کو مل جائیں گے، ماشاءاللہ، انشاءاللہ، اور اس سے پہلے ہم الحمدللہ سے شروع کر چکے ہیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت، اور اپنے رب کو یاد کر لیا کیجئے جب آپ بھول جائیں، یعنی یہ کہ اگر کسی وقت بھول جائیں تو پھر جب یاد آ جائے وَاذْكُرْ رَبَّكَ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگائیے۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب اس معاملے میں اس سے بہتر راہ کی طرف میری رہنمائی کر دے، یعنی میں یہ کیوں کہوں کہ یہ کام میں کروں گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بہتر کوئی صورتحال پیدا کر دے۔ لہذا اس معاملے کے اندر بھی کوئی زیادہ جازم ہو جانا نہیں چاہیے، بلکہ معاملات کو تفویض الامر الی اللہ، سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا، تو اس طریقے سے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے کیے رکھے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ رہے اپنی اس غار میں 300 برس اور اس کے اوپر 9 سال۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ شمسی حساب سے 300 برس، اور یہ 300 برس جو شمسی ہوتے ہیں جو سولر کیلنڈر کے، وہ قمری حساب سے 309 بن جاتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ دونوں عدد بالکل صحیح ہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہیے یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے کتنے عرصے رہے، اس میں بھی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ
ہی کے اختیار میں ہے اور اللہ ہی کے علم میں ہے غیب کل کا کل آسمانوں اور زمین کا، اب صرف بہی واس میں کیا ہی عجیب اور اچھا ہے وہ دیکھنے والا، اور کیا ہی اچھا ہے وہ سننے والا، اس کی سماعت اس کی بصارت کا تم کیا اندازہ کرو گے۔ ما لہم من دونہ من ولی، ان کا کوئی ساتھی اور پشت پناہ اور مددگار اور حمایتی نہیں ہے اس کے سوا، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے حکم اور اختیار اور اپنی حاکمیت کے حق میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ جو توحید حاکمیت جو ہے اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے، سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں آیا ولم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہاں فرمایا ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم اور حاکمیت کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کتاب ربک، اور اے نبی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے، یعنی یہ جو سخت حالات ہیں جن سے آپ گزر رہے ہیں، دباؤ ہے آپ پر بہت شدید، اس میں آپ کے لیے سہارا کیا ہے؟ وَمَا صَبْرُکَ إِلَّا بِاللَّہ، اور اللہ کے ساتھ اپنا قلبی تعلق اور ذہنی رشتہ قائم کرنے کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کتاب ربک، جو بھی آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے اس کی تلاوت کرتے رہا کیجئے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِہ مُلْتَحَدًا، اور اس کے سوا آپ کو کہیں کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ پناہ دینے والا بھی وہی ہے، کوئی اور پناہ نہیں دے سکے گا۔ سختی کتنی بھی ہے جھیلیے، برداشت کیجئے، اس سختی کو آسان بنا سکتے ہیں اللہ کی کتاب کی تلاوت کیجئے اور کر کے سناتے رہیے اپنے ساتھیوں کو بھی، اسی سے تمہارے اوپر یہ سختیاں جو ہیں ہلکی ہو جائیں گی، ان بھاری چیزوں کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا، لیکن جان لیجئے پناہ ملے گی تو اللہ کے دامن میں۔ لن تجد من دونہ ملتحدا واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، اور اپنے آپ کو روکے رکھیے اور صبر کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام۔ یہ اگرچہ غرباء میں سے ہیں، یہ بلال ہیں، یہ عبداللہ ابن ام مکتوم ہیں، یہ نابینا ہیں، یہ ابو فقی ہیں، یہ غلام ہیں، یہ عمار ہیں، اور یہ اسی طریقے سے خباب ہیں، لوہار ہیں، یہ لوگ جو ہیں آپ ان کی اس رفاقت کو غنیمت سمجھیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں، طلبگار ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور دیکھیے آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر ادھر نہ جائیں جن کے پاس دولت ہے۔ انہم ترید زینت الحیات الدنیا، کہیں آپ کی نگاہ ادھر نہ جائے جہاں زیبائش ہے، آرائش ہے، دنیا کی چمک دمک ہے، دولت ہے، آپ ولید بن مغیرہ کی طرف تو متوجہ ہوں اور عبداللہ ابن ام مکتوم کی جانب نہ ہو، معاذ اللہ ایسا نہ کیجیے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو ہم سورہ ہجر میں بھی پڑھ چکے ہیں، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ جو بھی ہم نے ان کو دے رکھا ہے دنیا کا ساز و سامان، چمک دمک، اس کی طرف آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر، انہیں نظر انداز کر کے ان لوگوں کی طرف نہ متوجہ ہو جائیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، تو کیا آپ بھی دنیا کی، کہ لوگوں کو یہ گمان ہونے لگے، شک ہو جائے کہ آپ کی نگاہ میں بھی دنیا کی زینت کا جو ہے بہت اس کی اہمیت ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور مت بات مانیے اس کی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا کام جو ہے وہ اعتدال سے بہت ادھر ادھر ہو گیا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔